قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 14ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھنا ہے، سورۃ النحل، سورہ نمبر 16۔ ابھی جو ہم رکوع پڑھنے والے ہیں سورہ نحل کا دوسرا رکوع ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی نئی بات آئے گی انشاءاللہ ہم ضرور سمجھائیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ شراب یہاں پر تنوین کا ادغام باگنہ ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد ادغام کے 6 حروف ہے کل، اس میں سے 4 حروف ادغام باگنہ کے ہیں اور 2 حروف ادغام بلا گنہ کے ہیں۔ یہاں پر جو 4 حروف ادغام باگنہ کے یا واو میم نون میں سے واو آیا ہے تنوین کے بعد، لہٰذا یہاں پر ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے شراب ومنہ، شراب ومنہ۔ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے سبق کو سمجھ رہے اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ ادغام باگنہ، بلا گنہ، اخفاء، اظہار، اقلاب کسے کہتے ہیں۔ شجر فیہ، یہاں پر تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے، لہٰذا اخفاء کریں گے۔ اخفاء یعنی تنوین کو نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، یہاں پر تنوین ہے تو تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ شجر فیہ تسیمون، ینبت لکم، یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، ینبتو، ینبتو نون کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ کیوں بدلنا ہے؟ اس لیے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آتی ہے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ یہاں پر خیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین تو نہیں ہے لیکن نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے لہٰذا نون کو میم سے بدل دیں گے، نون کی جگہ میم پڑھیں گے۔ ینبتو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون۔ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ یہاں پر مد لازم ہوگا، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ حرف مد کہتے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ جو 6 حروف مدہ ہے جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں آتا ہے، اسی کلمے میں آتا ہے، تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 14ویں پارے کے 8 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ سورۃ النحل کے 2 رکوع ہوئے اور آج کے رکوع میں ہم نے 12 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔